بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج جو خبریں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف سے متعلق ہیں، اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، کون سی نئی پارٹی بننے جا رہی ہے اور کون کون سے لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں وہ اس نئی پارٹی میں جا رہے ہیں، اس کو جوائن کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور رابطے جو ہے وہ تیز کر دیے گئے ہیں۔ اس نئی پارٹی کو کب اناؤنس کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے مزید کون سے لوگ جو ہیں وہ جو تیار بیٹھے ہیں تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے، یا جو فرار ہیں جنہیں اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے اور ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی، ان کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لاہور چلتے ہیں، جہاں پر آج چودھری پرویز لائی کو، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے، انہیں آج اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چودھری پرویز لائی کو گرفتار کرنے کے لیے کئی روز سے کوششیں جاری تھیں اور پولیس نے ان چودھری پرویز لائی صاحب کے گھر کا بھی محاصرہ کیا، جو ہے وہ سرچ وارنٹ لے کے تلاشی بھی دی گئی، لیکن چودھری صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جو چودھری ظہور لائی پیلس ہے وہ اس روڈ پر تمام گھر جو ہیں وہ چودھری برادران کی فیملیز کے ہیں، وہ پورا روڈ ہی انہی کا ہے، جو لوگ لاہور رہتے ہیں اس روڈ سے واقف ہیں، تو وہ پورا ایک روڈ جو ہے وہ سارا انہی کے گھروں کا ہے۔ تو جب پولیس ان کے گھر جاتی تھی تو چودھری صاحب جو ہے وہ کبھی ایک گھر، کبھی دوسرے گھر، کبھی تیسرے گھر جو ہے وہ ہوتے ہوتے وہاں سے نکل جاتے یا انہی گھروں میں ہی روپوش ہوتے، لیکن پولیس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان تمام گھروں کی تلاشی لیتی اور ان تمام گھروں کا سرچ وارنٹ حاصل کرتی، کیونکہ چادر اور چار دیواری کا بھی جو ہے وہ اس کو بھی مروز خاطر رکھا جاتا ہے۔ آج بھی چودھری پرویز لائی جب اپنے گھر سے نکلے تو پولیس ان کے پیچھے تھی، اینٹی کرپشن حکام ان کے پیچھے تھے، جنہیں سڑک پر ہی روک کر گرفتار کر لیا گیا۔ جو سب نے شیشے بند کیے بولٹ پروف گاڑی کے، لیکن جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اپنی گاڑی سے نکلنا پڑا اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے چودھری پرویز لائی صاحب کے پر اینٹی کرپشن پولیس میں بھی ایف آئی آر درج ہیں، ان میں مختلف تھانوں میں بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں۔ کک بیکس کا الزام ہے ان پر، کمیشن لینے کا الزام ہے ان پر، اور جو باقی مقدمات ہیں وہ بھی ان پہ کافی سارے الزامات تھے جس پر انہیں آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے، اور آپ کے علم میں ہے کہ کئی ایسے تحریک انصاف کے رہنما تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں جو گرفتار ہوئے، اور انہوں نے سانحہ 9 مئی کی مذمت کی، اور مذمت کرنے کے بعد جو ہے وہ پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، جو بھی گرفتار ہوئے، یا جو بچے، جو نوجوان، جو پڑھے لکھے نوجوان، جن میں انجینئرز ہیں، کوئی مختلف ڈگری ہولڈرز ہیں، جنہیں ورغلا کر، جنہیں جو ہے وہ کاشن دے کر جو ہے وہ جناح ہاؤس بھیجا گیا، فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھر کے لیے جو ہے وہ آمادہ کیا گیا، تو وہ آج نوجوان جو ہے ان کے گھر والے بتا رہے ہیں کہ وہ کس کرب میں ہیں کہ ان کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔ ان نوجوانوں کا جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا اور ان مقدمات میں ملوث ہوئے، ان مقدمات میں گرفتار ہوئے، ان کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مختلف جو پیرنٹس ہیں، جو ان بچوں کے والدین ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی نے آئی ٹی میں کچھ کیا ہوا ہے، کوئی اپنے خاندان کا کفیل تھا، لیکن جو ہے وہ اس تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کے کہنے پر یہ تمام تر واقعات ہوئے، اور اب انہیں کوئی ڈیفینڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کی بیل کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آج فائنلی چودھری پرویز لائی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور اب ان سے تفتیش جو ہے وہ شروع ہوگی، ان کی کک بیکس کی، ان کرپشن کے اسکینڈلز کی جو انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران جو ہے وہ پروجیکٹ کیے، جو انہوں نے اس سے پہلے پروجیکٹ کیے، کیونکہ مختلف تھانوں میں ایف آئی آر درج ہیں اینٹی کرپشن کے، تو مختلف کیسز ہیں۔ اب یہ سارے کیسز جو ہے وہ قوم کے سامنے آنا شروع ہوں گے،
اور اس میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس طرح جو ہے وہ کک بیکس لیے گئے اور کس طرح جو ہے وہ تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کے چیئرمین کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا ان کے حکم پر جو ہے وہ کیا کیا کام کیے گئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والے کئی ایسے اراکین جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے مشاورت شروع کر رکھی ہے۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ لاہور میں جو ہے لاہور سے اسلام آباد پہنچے تھے اور انہوں نے اسلام آباد میں مختلف جو ہے وہ شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ایک نئی پارٹی کی تشکیل کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی جا رہی ہے۔ مختلف سیاستدانوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ تحریک انصاف کے جن اراکین نے پارٹی کو چھوڑا ہے یا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ان سے بھی بات چیت جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ تو اس نئی پارٹی کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد یعنی کہ اینڈ آف جون جو ہے یا مڈ آف جون وہ اس نئی پارٹی کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو فریم ورک ہے جو ہوم ورک ہے اس پارٹی کا وہ جہانگیر ترین نے مکمل کر لی ہے۔ تو ایک سیاسی منظر نامے پر ایک نئی پارٹی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آنے کی توقع ہے۔ وہ سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں گئے اور انہوں نے کئی ایسے تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین تھے جنہوں نے تحریک انصاف کو خیر بات کیا ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے رابطے کیے اور انہیں پیپل پارٹی کا جو ہے وہ فلیگ ان کے گلے میں ڈالا اور جو ہے انہیں اپنا پیپل پارٹی میں شامل کر لیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بجٹ سر پہ ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اس بجٹ پہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے۔ خبریں آ رہی تھیں، کبھی خبر آ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، کبھی خبر آ رہی تھی کہ ڈالر کی اڑان بہت اونچی ہو گئی ہے، کبھی خبر یہ آ رہی تھی کہ اب پاکستان اب ڈیفالٹ کر گیا اب آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر نہیں معاہدہ کرے گا یا امداد نہیں دے گا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیکن اللہ کے کرم سے آپ نے دیکھا کہ نہ تو پاکستان نے ڈیفالٹ کیا اور نہ ہی اس معیشت کا پہیہ جو ہے وہ کہیں پہ جام ہوا۔ تو یہ وہ ساری کوششیں ہیں جو سی پیک سے لے کے جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس کی کمپلیشن سے لے کے چاہے وہ بجلی کے ہوں، چاہے روڈز کے ہوں، چاہے باقی ہیلتھ کے حوالے سے ہوں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں، تو وہ اس میں جو کام کیے جا رہے ہیں اس کو ہم اگر دیکھیں تو جو ہے وہ ترقی کا پہیہ جو ہے اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اب جو سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اب یہ جو نئی پارٹی بھی آپ کے سامنے آئے گی تو اس پارٹی کے سربراہ کا تعین بھی ہونا ہے۔ اس پارٹی میں کن لوگوں نے شامل ہونا ہے اس کا بھی فیصلہ آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا، اور اس پارٹی کا آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا رول ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں کہاں کھڑی ہوگی، اور جو ثانیہ 9 مئی ہوا، جو 10 مئی کو جلاؤ گھرا ہوا، جو 9 مئی کو جلاؤ گھرا ہوا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کے سر پر ہوگی۔ نیچرلی تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے حکم پر جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا تھا، تو ابھی معاملہ جو ہے وہ جا کس طرف رہا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر فوجی ایجنسی بات پر جو حملے ہوئے تھے ان ایف آئی آرز کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں اور ان ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور جو اے ٹی سی کے مقدمات ہیں وہ اے ٹی سی میں چل رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں اب وائنڈ اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ فائنل راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں شروع کی گئی تھیں اس کا جو ہے وہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی سپریم کورٹ سے بھی جو ہے وہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں سپریم کورٹ سے بڑی خبریں آنے والی ہیں، جس میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی ہیں، جو الیکشن کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں اس کے متعلق بھی فیصلے ہونے باقی ہیں، اور پھر آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے جو ہے جو تیاریاں ہیں وہ بھی بجٹ کے بعد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور بجٹ کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں. آج چودھری پرویز لائی کو گرفتار کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے اپنے ان مقدمات کا جو سامنا ہے وہ کس حد تک کرتے ہیں. مونس لائی صاحب باہر بیٹھ کے ٹویٹس پہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، لیکن عدالتوں میں کس طرح فیس کریں گے جو اینٹی کرپشن کے مقدمات ہیں، جو ATC کے مقدمات ہیں، جو تھانوں کے مقدمات ہیں، اس کو کیسے فیس کیا جائے گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا کہ کس نے اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے اور کس نے کہاں جانا ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ جون یا مڈ آف جون میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.